یار سنو تم لوگ، اس فرائیڈے کو میری بہن کی سالگرہ ہے اور تم لوگوں کو میں اسپیشلی انوائٹ کر رہا ہوں. نو ایکسکیوز. رامس نے جوس کا کین منہ کو لگاتے ہوئے ان دو لوگوں کو دیکھ کر کہا. اوکے آئی ایم ڈن. ہیبا نے سر ہلایا تھا. حزیمہ تم بھی یاد رکھنا میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. اس نے حزیمہ کو گھورا تو وہ بولی. اچھا میں کوشش کروں گی رامس. اگر تم نہ آئی نا تو یاد رکھنا میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا حزیمہ. میں گھر میں ہر وقت تم لوگوں کا نام لیتا رہتا ہوں تو براہ کرم آ کر میری دوستی اور بہناپے کی لاج رکھ لینا. وہ حزیمہ سے مخاطب تھا. اس کا انداز صاف دھمکانے والا تھا. حزیمہ نے تنگ آ کر سر ہلایا. اوکے گائز، مجھے کچھ اہم کام ہے سو جانا ہوگا. اپنا خیال رکھنا. کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لینا اور میں تمہارے ہادی کو منا لوں گا. اللہ حافظ. وہ مسکرا کر کہتا وہ چلا گیا تو وہ بھی مسکرا اٹھی تھی. کیسے زندگی گزارو گی اس انسان کے ساتھ جو ابھی سے اتنا شک کر رہا ہے؟ ہبا کو ہادی کے رویے کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا. وہ تو اسے بہت آئیڈیل انسان سمجھتی تھی، مگر حزیمہ کے ساتھ اس کا جاہلانہ رویہ دیکھ کر اسے برا لگ رہا تھا. یار ہبا ہادی ایسے نہیں ہے، وہ ایک دم بدلے ہیں، پتہ نہیں کیوں. ہاں تو پھر بھی تمہیں اسے حد میں رکھنا چاہیے. تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے، انا ہے. یہ تو نہیں کہ جب اس کا دل چاہے رون کر چلا جائے تمہیں. صبا بھی خفقی سے بولی تھی. نہیں صبا، وہ غلط نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں. اس نے آہستگی سے کہا تو ہبا نے کہا. صبا تم مس گائیڈ کر رہی ہو اسے. حزیمہ تم میری بات سنو. تم نے ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ گزارنی ہے، اور تمہیں پتا ہوگا کہ وہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہا ہے. تو جو کام اسے پسند نہیں وہ مت کرو، اور اگر تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دے تو چلے گا، مگر اسے خود سے اتنا دور نہ جانے دینا کہ کل کو واپس نہ پا سکو. ہبا نے سنجیدگی سے کہا. وہ اس کا کبھی بھی برا نہیں چاہتی تھی. ہبا میں تمہیں مس گائیڈ نہیں کری. اگر یہ ہادی کی ہر بات سنے گی، خود کو ڈی گریڈ کرے گی تو وہ خود کو کوئی ہیرو سمجھنا شروع کر دے گا. رشتہ تو برابر پر چلتا ہے نا. صبا غصے سے بولی تو حزیمہ کے چہرے پر فکروں کے گہرے سائے لہرائے تھے. نہیں بالکل غلط. دوستی کا رشتہ برابری پر چلتا ہے. میاں بیوی میں شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے تو اس کا رتبہ بڑا ہے، اور ہادی خود کو ہیرو سمجھنا شروع نہیں کرے گا بلکہ وہ ہیرو ہے. ہبا نے کڑواہٹ سے کہتے ہوئے صبا کے سوالات کا جواب دیا تو صبا غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلے گئی. صبا یار صبا بات تو سنو. حزیمہ اس سے یوں جاتا دیکھ کر آواز دینے لگی. جانے دو اسے، ذرا سی بات کو بھی دل پر لے لیتی ہے. ہبا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. یار اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ دوست نا. حزیمہ نے چہرے پر اداسی کے ڈھیرے جما کر اسے دیکھا. وہ اس وقت کھوئی کھوئی سی تھی. کنول سے کوئی رابطہ ہو پایا کہ نہیں؟ نہیں یار، بھائی نے ہر طرح سے پتہ کیا مگر ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. حزیمہ نے انکار میں سر ہلا کر اداسی سے جواب دیا تو ہبا نے بھی سر ہلا کر گہری سانس لی. میں نے بھی رمیش بھائی کو کہا ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلا. خیر ریان بھائی کی کال آئی؟ کیسے ہیں وہ؟ اپنے بالوں کو کیچر میں قید کرتے اسے دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی تھی. ہاں ان سے تو روز بات ہوتی ہے، کافی بہتر ہے اب تو. تمہیں پتہ ہے بھائی نے وفا کی کمی اس کا عکس کنول میں تلاشا تھا. سچ کہوں تو وہ اتنے ماہ ہو گئے کنول کا کچھ پتہ نہیں. ہبا اب تو خوف آنے لگا ہے کہ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو تو نہیں گیا. اسے دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولی. اس کے چہرے پر دکھ رقم تھا. اس کی آواز رندی ہوئی تھی. اللہ نہ کرے حزیمہ، اللہ پاک اسے میری بھی زندگی لگا دے، وہ بہت اچھی اور انمول تھی. ہبا تڑپ کر بولی اور آنکھوں میں اس کی نمی تیرنے لگی. یار بس خوف آنے لگا ہے نا کہ جیسے آہستہ آہستہ سبھی پیارے لوگ دور ہو جائیں گے ہم سے. آنسو پلکوں کی دہلیز پار کر آئے تھے. ہبا نے سر انکار میں ہلا کر اسے ساتھ لگایا تو وہ بری طرح رو پڑی، جیسے کافی دنوں کا غبار نکال رہی ہو. کچھ نہیں ہوگا حزیمہ، جانتی ہو نا کہ جب اللہ کچھ لیتا ہے تو بدلے میں بہترین دیتا ہے. اس کے آنسو پہنچتے ہوئے ہبا نے پیار سے کہا تو حزیمہ بولی. کل وفا کی پہلی برسی ہے. اس کی آواز کانپی تھی اور ہبا نے کرب سے اسے دیکھا تھا. رو رو کر خود کو ہلکان مت کیا کرو حزیمہ، صبر کیا کرو. ہبا کے تو اپنے بھی آنسو بہنے لگے تھے. صبر تو آ گیا ہے، بس کبھی کبھی یاد بھی آ جاتی ہے. ہمیں زندگی پر اتنا مان ہے مگر یہ کتنی ناقابل اعتبار ہے. مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ 20 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی.
شدید گریہ زاری سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اچھا یوں رو مت، وہ انشاءاللہ ہم سے اچھی جگہ پر ہوگی۔ ریان بھائی آئیں گے کل برسی میں؟ ہبا کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، اس لیے بات کا رخ بدل دیا۔ تو حذیمہ نے اس کی بات پر سر ہلا کر کہا ہاں وہ آئیں گے۔ اچھا ان کے سامنے رونا مت ورنہ پھر سے وہ اسی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہبا نے دھیرے سے کہا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ کس قبرستان میں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھے آ سکتے ہیں؟ موت سب سے زیادہ مخلص ہے، جو آنے کا وعدہ کرتی ہے اور ایک دم آ کر سرپرائز دے جاتی ہے کہ سب سرپرائز رہ جاتے ہیں۔ ہم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے نہیں، حالانکہ ہم کوشش کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں۔ ریان کو ایئرپورٹ سے ہادی لینے گیا تھا، دونوں سارا راستہ خاموش رہے۔ وہ گھر آئے تو سب کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ ریان نے ضبط سے ان سب کو دیکھا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے بھلا نہیں سکتا تھا مگر اس کی یاد میں رونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ گھر میں ایک موت کی سی خاموشی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ اسے یاد آیا تھا کہ ڈیتھ سے ایک دن پہلے وفا نے اپنے ہاتھوں سے شاندار لنچ بنا کر آفس بھیجا تھا اس کے لیے، ساتھ میں ایک نوٹ بھی لکھا تھا۔ آج اسے ایک ایک لمحہ نئے سرے سے یاد آیا تھا۔ ریان نے تھوڑی دیر بعد ضبط سے آنکھیں کھولی، فریش ہوا، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کیے۔ وفا کی آسانیوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ کافی زیادہ صورتیں پڑھ کر ٹائم دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ اذانوں کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے نماز فجر بھی ادا کی۔ یا اللہ مجھے سکون عطا کر دے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر ٹیرس پر چلا آیا۔ چاند ابھی بھی چمک رہا تھا، اب کی بار آنکھوں میں نمی کی بجائے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے صبر آتے آتے 1 سال لگ گیا تھا مگر یہ تو طے تھا کہ وہ اب مزید روئے گا نہیں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ کمرے میں آیا، ریسٹ کی نیت سے تاکہ دماغ تھوڑا فریش ہو جائے۔ اگلی صبح ریان اٹھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر سفید سوٹ پہن کر وہ نیچے آئے تو گھر میں قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں خاندان کی لڑکیاں سوائے لیلا کے سبھی موجود تھی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا کسی اپنے کی برسی منانا۔ صوفے سے ٹیک لگائے حذیمہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ سب میں مدت موجود نہیں تھی۔ سارا زیدینوں سے بتایا کہ وہ کمرے میں ہے تو وہ ادھر چلا آیا۔ یہ وہ مدت تو نہیں تھی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی ہی رہتی تھی۔ اس کی سوجی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ بہت روتی رہی۔ مدت ایک نظر ریان کو دیکھا اور کہا کہ جس طرح اس کی شادی تھی نا، وہ کہتی تھی آپی میں نے جیولری نہیں پہنی اور نہ ہی اتنا ہیوی ڈریس پہننا ہے، مجھ سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، میرا دل گھبراتا ہے۔ اور اب دیکھو کہ کیسے اتنی منو مٹی کا وزن اٹھایا ہوگا اس نے۔ مدت کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ ریان اس کے سارے شکوے سن رہا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ مدت اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ کسی اچھی جگہ پر ہو، اسے جنت میں جگہ ملی ہو۔ ہمارے رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کہ تم بہت مضبوط ہو مگر اب ہمت کرو۔ وفا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی تو میں لا کر دیتا تمہیں، مگر وہ اللہ کے پاس ہے اور ہم اللہ سے اس کی چیز نہیں مانگ سکتے۔ اس کے پاس بیٹھے وہ دھیرے سے اسے سمجھانے لگا مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ریان ہادی بلا رہے، پھولوں کی چادر چڑھا کر آنی ہے اس قبر پر۔ تابش نے کمرے میں آ کر کہا تو ریان سر ہلا کر اٹھا۔ مدت اگر ریان سنبھل سکتا ہے تو تم بھی سنبھل جاؤ نا، مسکرا کر کہتے وہ واپس چلا گیا۔ وفا کو رونا پسند نہیں تھا، مدت اور ہم ہمیشہ رو کر یاد کرتے ہیں اسے۔ اس کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی نا۔ ہمارے پاس اچھی یادیں بھی تو ہے، تو کیوں نہ آج سے بس اچھی یادوں کو دہرایا جائے۔ وفا کے جس ذکر سے کتراتے تھے اب ہنس کر کیا جائے۔ اس کی غلطی چاہے بڑی ہی صحیح مگر ہمیں اسے سکون پہنچانا ہے۔ تابش نے اس کو ساتھ لگا کر پیار سے سمجھایا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ اب آؤ باہر اور اللہ کا ذکر کرو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے آنسو پہنچ کر اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ بولی ٹھیک ہے آپ چلے میں آتی ہوں۔ ریان، ہادی اور حذیمہ قبرستان چلے آئے تھے۔ سبھی نے فاتحہ پڑھ کر اس کی بخشش کی دعا مانگی۔ ریان تو آج تیسری بار آیا تھا اس کی قبر پر۔ اس کے برعکس ہادی ہر دوسرے دن آیا کرتا تھا۔ حذیمہ بمشکل اپنے آنسو پر قابو پا رہی تھی۔ اس کی قبر پر چادر چڑھاتے ہوئے ریان کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک آفس میں تمہاری سی وی جمع کروائی تھی، وہاں کل انٹرویو دینے چلی جانا۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے جب سالم نے کمل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو کمل کی آنکھوں کی چمک ایک دم بڑھی۔ مینا نے احتجاجی مظاہرہ کیا،
سارم، یہ کیا بات ہوئی؟ ریلیکس مینا، وہ میرے دوست کا آفس ہے، اس لیے تو میں مطمئن ہوں۔ اس نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ تھینک یو سو مچ سارم بھائی، خوشی سے کہتے ہوئے کنول نے مینا کو گلے لگایا۔ اللہ کرے تمہیں ریجیکٹ کر دیں وہ لوگ۔ مینا نے اسے پرے دھکیل کر بد دعا دی تو کنول نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ نہ کرے یار، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ ان دونوں کی نوک جھونک پر سارم ہنس پڑا۔ کنول، ایک بار زیدی ہاؤس رابطہ کر کے بتا دو کہ تم خیریت سے ہو۔ مینا نے کچھ سوچتے اسے دیکھا۔ مینا پلیز، اب مجھے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، میں ٹھوکریں کھا کھا کر اب اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اکیلی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس کا موڈ ایک دم بدلا تھا، خفگی اور ناراضگی سے کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی یار اس کا موڈ خراب کرنے کی؟ سارم نے افسوس سے سر ہلا کر کہا۔ تو وہ بولی، سارم وہ بیوقوف ہے، جوانی بھلے گزر جائے مگر کل اسے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ جذباتی ہے تو کل وہ پچھتائے گی۔ اسے سمجھانا ہمارا کام ہے نا کہ سپورٹ کرنا۔ اگر ریان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کہیں اور اچھی جگہ شادی کر دیں گے اس کی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تو سارم نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ یار ریان، آج انٹرویو کے لیے میں نے لڑکیوں کو بلایا تھا، تم ابھی تک پہنچے نہیں؟ اندلیب فکر مندی سے 10 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ یار میری طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہے، تم مجھے سب کی سی وی بھیج دو۔ اس نے یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کتنی کینڈیڈیٹس آئی ہیں ابھی تک؟ 3 آئی ہیں ابھی تک یار، اندلیب فوراً بولی تھی۔ اچھا ایسا کرو کہ جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے اور پہلے بھی جاب کر چکی ہے اسے رکھ لو، باقی کے لیے پھر سوچوں گا۔ بلکہ سنو، میرا دوست ہے سارم، اس کی کزن ہے، اس کو اپوائنٹ کر لو، وہ تجربہ کار بھی ہے، باقی کچھ دیر بعد انٹرویو کر کے میں پھر سلیکشن کر لوں گا۔ ریان سنجیدگی سے بولا تو اندلیب نے کہا اوکے، پھر اس نے کال بند کر دی۔ کنول کے متعلق کوئی خبر ملی؟ اس نے واجد کو کال کر کے پوچھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ مل جاتی تو واجد سب سے پہلے اسے کال کر کے خبر دیتا۔ سر کل آ جائیں گے تو بس پھر اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ دلیپ نے اس کا انٹرویو لینے کے بعد پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا اٹھی۔ ویسے کام کچھ زیادہ مشکل نہیں، بس ایڈورٹائزنگ کا کام کرنا ہے، کمپنی کے بہترین پروڈکٹس وغیرہ کے بارے میں، اور باقی تفصیلات تو میں بعد میں بتا دوں گی۔ دلیپ نے اسے سارا کام سمجھایا تھا۔ اسے چھوٹی سی کنول بہت اچھی لگی تھی۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر اجازت طلب کرنے لگی تو کنول نے سر ہلایا۔ پتہ ہے سر کی بیوی کا نام بھی کنول ہے، اس نے مسکرا کر بتایا تو کنول نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل ایک دم رک کر چلا تھا اور پھر سر ہلا کر آہستگی سے وہ مسکرائی تھی۔ اور تم پریشان مت ہونا کنول، تمہیں زیادہ مشکل کام نہیں دوں گی، آخر ہمارے باس کی بہترین دوست کی بہن ہو تم۔ وہ مسکرا کر کچھ پیپر اس کے آگے رکھتے ہوئے بولی، مگر کنول خاموش رہی تھی۔ آج اسے ریان شدت سے یاد آیا تھا، اس کے ساتھ گزرے دن یاد آئے تھے کہ آفس میں کیسے ڈانٹتا تھا، کیسے باتیں سناتا تھا اسے۔ آپ نے تو قسم کھائی ہے جلدی آفس آنا ہی نہیں۔ اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات تھے، دل اسے دیکھنے کو بے چین ہوا تھا۔ شدت سے دعا مانگی تھی کہ شاید قبولیت کا وقت تھا، یا تڑپ کر مانگی کی دعا جو اس کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ ہادی آفس میں کام کر رہا تھا جب اس کا فون بجا تو اس نے کوف سے موبائل کو دیکھا۔ ارادہ تو نہیں تھا کہ فون اٹھائے، مگر نمبر دیکھ کر وہ کسی طلسماتی قوت کے زیر اثر نمبر اٹھانے لگا۔ شیطان کا پسندیدہ کام ہوتا ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا، اور انسان تو خدا کا پتلا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں فوراً آ جاتا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ہادی نے نظر انداز کر دیا، مگر اسے یاد آیا کہ حذیمہ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس کی دوستیں بہت اچھی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ حذیمہ تمہاری دوست ہے جو ہبہ، اس پر تمہیں کتنا یقین ہے؟ ہادی نے صوفے پر نیند دراز ہوتے ہوئے لیٹتے ہوئے اس سے پوچھا تھا تو وہ بولی، بے حد اور خود سے بھی زیادہ۔ ہبہ کے ذکر پر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ تو وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کشن اٹھا کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے ہادی نے ایک اور سوال کیا تو وہ بولی، بہت زیادہ، جتنی وہ میری کیئر کرتی ہے نا، مجھے سمجھاتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے ہادی، وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس کے چہرے پر ہبہ کی محبت کے رنگ بکھرے تھے جنہیں ہادی نے بغور دیکھا تھا۔ اچھا، یعنی اگر وہ تمہارے بارے میں کچھ کہتی ہے تو مجھے اس کا یقین کر لینا چاہیے؟ اس نے بالوں میں انگلی پھنساتے ہو
ایک انداز سے پوچھا تو حزیمہ بولی ہاں ظاہر ہے تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ اس نے فوراً سر ہلایا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی حمایت ہی کرے گی۔ وہ اس فون کال پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا مگر حزیمہ کی باتیں اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ یقین کر لے۔ ہادی نے چند لمحے سوچا اور پھر وہی نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہادی نے سلامتی پیش کی تو وہ بولی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کی کال آئی تھی، سب خیریت ہے نا؟ ہادی نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ اس کا انداز ہی اکھڑا اکھڑا لگ رہا تھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی ہادی کہ پتہ نہیں میں غلط کر رہی ہوں یا ٹھیک، مگر میں یہ سب اپنی دوست کا گھر بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ دیکھیے آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہیں پلیز۔ بات یہ ہے کہ کل رات رامز اور حزیمہ ملنے والے ہیں، پلیز کسی طرح اسے روک لیں۔ دیکھیں اسے بنا محسوس کروائے، یہ تو کبھی بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کہا ہے۔ ہبا نے ہوا میں تیر پھینک دیا تھا مگر کچھ بیوقوف آگے بڑھ کر تیر اپنے سینے پر کھا لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان میں سے خون نکلتا رہتا ہے۔ بکواس مت کرو تم۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی، اس کی آواز کانپی تھی مگر وہ بول رہی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں، بھلے آپ کل شام کو دیکھ لیجیے گا، وہ لوگ کل ڈنر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہادی کو اپنے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا گرتا محسوس ہوا۔ اس کی حزیمہ ایسی ہو سکتی تھی؟ نہیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ دیکھو اگر یہ جھوٹ ہوا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا اور اسے دھمکی دی تھی۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا اور کانوں سے گرم دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کل شام سے پہلے گھر سے چلی جائے گا، کوئی بہانہ بنا کر۔ اسے یقین ہو کہ آپ اگلے دن آئیں گے۔ وہ اسے مٹھی میں قید کر رہی تھی اور ہادی کو فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی چالیں۔ اس نے بنا کچھ کہے موبائل کان سے ہٹا کر رکھ دیا اور سر کو ہاتھوں میں جگڑ لیا۔ اگر یہ سچ ہوا نا حزیمہ تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا زمین میں۔ اس نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا بھی اور جانے والا بھی۔ کال بند ہوتے صبا ہنسنے لگی۔ ہاں تم لوگوں کو میں بری لگتی تھی نا، تو دیکھنا جب ہادی گھر جا کر یہ کہے گا کہ ہبا نے سب کہا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے بولتی ہے حزیمہ تم لوگوں سے بھی۔ اگر دوستی میری نہیں رہی تو محترمہ ہبا اور محترم رامز تم لوگوں کی بھی نہیں رہے گی۔ مجھ سے نفرت نہیں کی، تم لوگوں سے نفرت بھی کرے گی۔ صبا نے ہنستے ہوئے موبائل صوفے پر پھینکا تھا۔ اسی نے ہادی کو ہبا بن کر کالز کی تھی اور سونے پر سہاگا اس کی سم بھی اپنی کزن ہبا کے نام پر تھی۔ اگر ہادی اس کی سم ٹریس کرواتا تو اس کا شک اسی پر جانا تھا۔ ہبا میں کیا کروں، ان سے اجازت لوں کیا جانے کی؟ اس نے ہبا کو کال کر کے پوچھا تو وہ بولی ہاں بالکل، ہادی اگر اجازت دے تو ہی آنا، ورنہ ہزار بہانے بنا سکتا ہے بندہ نہ آنے کے۔ ہادی کو ناراض مت کرنا حزیمہ، جس طرح کی وہ ذہنی حالت سے گزر ہے تو اسے تمہاری توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلو ہادی آ گئے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں، پھر جو انہوں نے کہا تو میں بتا دوں گی۔ گاڑی کی آواز پر اس نے کہا تو ہبا نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی۔ وہ لپسٹک لگا کر نیچے آئی تو ہادی اوپر آ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہادی؟ اس نے چہکتے ہوئے سلامتی پیش کی اور مسکرا کر حال بھی پوچھا۔ مجھے مار کر پوچھ رہی ہو کہ میں کیسا ہوں؟ ہادی نے دل میں سوچا مگر بظاہر سر ہلایا تھا۔ ہادی آپ مجھے کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پیار بھری نظر اس پر ڈال کر اس سیڑھیاں اتر گئی تو ہادی کی خاموش نظروں نے اس کا اوجھل ہونے تک پیچھا کیا۔ پھر ہادی نے چینج کیا اور فریش ہو کر باہر آئے تو حزیمہ بھی آ گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ حزیمہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہادی کیا آپ کا سر دباؤں؟ نہیں، گلا دبا دو میرا، ہادی نے سنجیدگی سے کہا تو حزیمہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا تو ہادی کے بدلے رنگ اسے دکھائی دینے لگے، مگر پھر بھی وہ ہر بار وہی پہل کر رہی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، بس چپ ہو جاؤ، کوف سے کہہ کر چائے کا کپ اس نے لبوں سے لگایا۔ اس کی بیزاری حزیمہ کو دکھائی دے رہی تھی۔ حزیمہ اسے دیکھ رہی تھی، یہ تو اس کا ہادی نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی انسان لگ رہا تھا۔ سنو میں کل لاہور جا رہا ہوں، ہادی نے اسے اطلاع دی تو حزیمہ نے بے ساختہ اسے دیکھا اور پھر کہا بیسٹ آف لک۔ اس نے مسکرا کر اسے وش کیا تو ہادی کو اس کی مسکراہٹ اس پل اپنی دشمن لگی۔
اسے ہنستا دیکھ کر ہادی کا کلیجہ جل اٹھا تھا۔ کیا آپ گھومنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا میں پہلے گھومنے جاتا تھا لاہور؟ غصے میں آتے اس نے الٹا سوال پوچھا تو حسیمہ لاجواب ہوئی۔ نہیں، مجھے لگا شاید گھومنے جا رہے ہیں۔ بائی دا وے، میرے لیے کیا لائیں گے وہاں سے؟ اس کا کڑوا لہجہ برداشت کر کے وہ ایک بار پھر مسکرا کر بولی تو ہادی نے اسے دیکھا، جو پہلے ہادی کے ذرا سے غصے کرنے پر ناراض ہو جاتی تھی، روٹھ جاتی تھی، مگر آج وہ مسکرا رہی تھی۔ یعنی وہ ہادی سے یہ اختیار بھی لے چکی تھی کہ اس سے ناراض ہو سکے۔ میں وہاں کوئی پکنک منانے نہیں جا رہا، میرا کام ہے وہاں پر۔ وہ طنز کیے بنا نہ رہ سکا تو حزیمہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ ہادی، ایسا کیا ہو گیا جو آپ یوں ہو گئے ہیں؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے تو آئی ایم سوری۔ آپ بدل کیوں گئے ہیں؟ آنسو گلے میں اتارتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں بولی تو ہادی نے کہا، وقت اور حالات بلکہ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے۔ اس کی بات حزیمہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اسے لگا کہ اس کا اشارہ وفا کی طرف ہے۔ ہاں وہ تو ہے ہادی، مگر دیکھیں میں تو نہیں بدلی نا۔ اس نے مسکرا کر کہا، لیکن ہادی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نہیں بدلی؟ میری نظر سے دیکھو تو اندازہ ہو تمہیں خود ہی نہیں، رستہ بھی بدل ہی ہے تم نے۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو حزیمہ گھنگ رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ہادی؟ دل کے ٹکڑے سنبھالتے ہوئے اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چلی آئی تھی۔ اب میری آسان سی باتوں کے مطلب سمجھ نہیں آ رہے تمہیں؟ پہلے تو صرف آنکھوں کی زبان سمجھ جاتی تھی تم۔ ہادی نے تلخی سے کہا تو حزیمہ نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، کیونکہ پہلے آپ کی آنکھوں میں میرے لیے بس محبت تھی، مان تھا، یقین تھا، اعتبار تھا، اور میں تھی تو خود کو سمجھنا آسان تھا، مگر اب ان آنکھوں میں بس شکوے ہیں جنہیں دور کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ہادی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ہادی نے پھر کہا، کس کی زبان بولنے لگی ہو تم؟ اس کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرپور تھا۔ حزیمہ تو حیران رہ گئی تھی۔ اس کا یہ روپ وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہادی، آپ کو جو سوچنا ہے آپ سوچیں، مگر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ میں بس آپ سے پیار کرتی ہوں، میں بس آپ کی ہوں۔ اس کی آواز پر آنسو غالب آ گئے تھے۔ پھر وہ الٹے پاؤں واپس چلی گئی تو ہادی لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ حزیمہ کمرے میں آئی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہادی کا یوں کہنا اس کا دل بری طرح توڑ گیا تھا۔ اب میں نہیں رہوں گی اس بے وفا کے لیے، جو سمجھتے ہیں سمجھ لیں۔ بے دردی سے گال رگڑ کر وہ بیڈ پر لیٹتی چلی گئی۔ نظر انداز کر کے مجھ کو ذرا سا کھل کے جینے دے، نظر انداز کر مجھ کو ذرا سا کھل کے جینے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نگہبانی سے میں